السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49۔ لیسن نمبر ہمارا وہی ہے 19۔ لیسن نمبر 19 میں آیت نمبر 49 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب نجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم من تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ دیتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، یا ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس بات میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ آگے آیت نمبر 50 دیکھیں۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے ساتھ یا تمہاری وجہ سے، بحر سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی، انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون آل فرعون کو، یا فرعون کے لوگوں کو، یا فرعون کی قوم کو، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ آگے آیت نمبر 49 ہے اور 50۔ تو آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور ان کو دی جانے والی فضیلت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو سب سے پہلا کیا ہے، اذ نجیناکم من آل فرعون، ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ فرعون کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ طبری رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کس بات پہ کیا؟ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ کو پیدا فرمائے گا، تو لہٰذا ان کا بندوبست کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے بنی اسرائیل کے زبانوں سے یہ باتیں سنی تو وہ ان کا بندوبست کرنے نکلے، اور انہوں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں، اور وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کہیں بچہ پیدا ہو بیٹا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے، اور جہاں کہیں بیٹی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، وہ تمہیں پہنچاتے تھے، دیتے تھے برا عذاب، اور یہ برا عذاب تھا کہ پیدا ہونے والا نومولود بچہ اس کی ماں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور چونکہ نبوت بچوں کو ہی ملتی ہے، مردوں کو ہی ملتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بچوں کو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے، اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تاکہ وہ ان کی کام کاج کریں۔ اب ہوا یوں کہ جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ تو اپنی موت مرتے جاتے، جب بڑی عمر کے لوگوں کی زندگی زیادہ ہوتی جا رہی تھی تو وہ خود ہی طبی موت مرتے جاتے، اور بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو آل فرعون یعنی فرعون کے لوگ قتل کر دیتے، ان کو ذبح کر دیتے تھے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جو ہے ان کے مرد کم ہوتے جا رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ دیکھا، فرعون نے اور اس کے لوگوں نے، کہ ہمارے کام کاج تو بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے،
تو اب چونکہ بنی اسرائیل کو ہم نے ان کے بچوں کو، نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ہم ذبح کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور ان کے بڑے جو ہیں وہ اپنی موت آئی پہ خود ہی مر جاتے ہیں، تو ہم اپنے کام کاج کس سے کروایا کریں گے؟ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اور 1 سال میں پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طرح یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں انہوں نے ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال بچوں کو چھوڑ دیا جا رہا تھا، تو ہارون علیہ السلام اس طرح بچ گئے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، لیکن آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے بچ گئے۔ سورہ اعراف میں بھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، اور مختلف صورتوں میں آئے گی، انبیاء میں بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس بات میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے کہ ایک ماں کا پیدا ہونے والا بچہ، اور وہ بھی بیٹا، اس کی آنکھوں کے سامنے کاٹ دیا جاتا، اور پھر اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ نعمت کیا دی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کاٹے جانے والے بچوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج دیا، دونوں پیغمبروں کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو۔ اب یہاں بنی اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ آل فرعون کی یہ خباثت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے مرد کم ہوں، چونکہ مرد پاور ہوتے ہیں، کسی بھی خاندان میں جس میں مرد زیادہ ہوں تو اس میں طاقت کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، کسی عورت کے جس کے بیٹے زیادہ ہوں وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتی ہے، اور اسی طرح جس باپ کا بیٹا جوان ہو جائے تو اس کو اپنا بازو سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل میں چونکہ ان کے بچے ان کی پاور تھے، تو آل فرعون اور فرعون کے لوگ جو ہیں اور فرعون خود، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی طاقت کو بڑھنے نہ دیا جائے، اگر یہ طاقت میں بڑھ گئے تو یہ اپنی بات اپنے دعوے میں پورا اتریں گے، جو ان کا دعویٰ ہے بنی اسرائیل کا کہ انبیاء اور پیغمبر ان میں آئیں گے اور بادشاہ بھی ان میں آئیں گے، تو اس لیے ان کی پاور کو کم کیا جائے، اور پاور کو کم کرنے کے لیے چونکہ ان کے جو ہیں وہ میل حضرات ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو کم کیا جائے، اور آج بھی غیر مسلم یہی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت کو، ان کی پاور کو کم کرنے کے لیے ان کے مردوں کو کم کیا جائے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، ہر طرف مسلم دشمن لوگ جو ہیں وہ اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانا، اور ہماری مسلمان عورتوں اور مردوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالی جاتی ہے، اس پہ غیر مسلم اپنا پیسہ، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز نہیں نکالنے کے لیے جس کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جائے، اور خصوصاً مسلمانوں کی تعداد میں بچوں کو کم کیا جائے، مردوں کو کم کیا جائے، تاکہ ان کی طاقت میں کمی واقع ہو۔ غیر مسلم کہتے ہیں ایک تو مسلمان اپنے بچوں کو قتل نہیں کرتے، بچے پیدا بھی زیادہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان شادیاں بھی 4 4 کرتے ہیں، ایک بیوی سے بچے پیدا ہوئے، پھر دوسری سے پیدا ہوئے، پھر تیسری سے پیدا ہوئے، پھر چوتھی سے پیدا ہوئے، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندو دھرم میں کسی بھی آدمی کو ایک شادی سے دوسری شادی کروانے کی اجازت نہیں ہے، وہ دوسری شادی نہیں کروا سکتے، لیکن ہمارے الحمدللہ اسلام میں ایک آدمی 4 شادیاں کروا سکتا ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے پاس رکھ سکتا ہے، تو بہرحال اس کی کچھ شرطیں ہیں لیکن الحمدللہ اجازت ہے۔ تو آج بھی غیر مسلم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جائے، اور ان کی تعداد کو کم کرنے کے لیے، ان کی پاور کو کم کرنے کے لیے، ان کو اپنے نیچے لگانے کے لیے ان کے اندر سے مردوں کو ختم کیا جائے، اور جتنی عورتیں ان کی زیادہ ہوں گی اتنی ان کی پاور بھی کم ہوگی اور یہ ہمارے انڈر رہیں گے۔ تو یہی کچھ ذہن تھا فرعون کا اور اس کے لوگوں کا۔ یہاں کچھ لوگ ایک خواب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو فرعون کو آیا یا ان میں سے کسی کو آیا، لیکن اس کی جو ہے روایت کوئی سکہ نہیں ہے اور سند بھی ٹھیک نہیں ہے، تو بہتر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو کاٹنا اور ذبح کرنا شروع کر دیا تھا۔ آگے دوسرا احسان اور انعام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو اور نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کام ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ عاشورہ کا ہے، یہ 10 محرم کا واقعہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ دوسری نعمت اور دوسرے احسان کا ذکر کر رہے ہیں
کہ جب فرعون کے لوگ بنی اسرائیل کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر میں چلے گئے۔ ابھی سمندر کے قریب ہی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی آگے سمندر اور پیچھے دشمن، موسیٰ تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ سمندر میں اتر جاؤ۔ سمندر میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرقنا بکم البحر، ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے سمندر کو اور ہم نے نجات دی تم کو۔ سمندر درمیان میں سے پھٹ گیا اور سائیڈوں پہ اس طریقے سے پانی کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کی شکل میں دونوں سائیڈوں پہ، اور خشک راستہ بنا دیا گیا درمیان میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک راستہ بن گیا جس میں بنی اسرائیل گزرنے لگے، چلنے لگے، اور پیچھے ادھر سے بنی اسرائیل کے تمام جو ہیں وہ بندے سمندر کے اندر ہوئے اور چلتے گئے، اور جو ہی وہ اندر ہوئے تو ادھر سے فرعون کے لوگ بھی سمندر کے اندر آنا شروع ہو گئے جب انہوں نے خشک راستہ دیکھا۔ جب فرعون کے لوگ سمندر کے اندر آنا شروع ہوئے تو ادھر سے بنی اسرائیل کے سارے لوگ باہر نکلے، اور اس طرف سے پیچھے سے فرعون کے سارے لوگ جو ہیں وہ سمندر کے اندر آ گئے۔ فرعون سمیت سارے جب سمندر کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور پانی برابر ہو گیا، اور اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ اللہ نے غرق کر دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے فرعون کے سارے لوگ سمندر کے اندر آ گئے، اور بنی اسرائیل والے باہر کھڑے کنارے پہ فرعون کو اور اس کے لوگوں کو پانی میں غرق ہوتا، پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک دوسرا ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آگے مزید صورتوں میں آئے گی، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں، تو اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے یہودی جو ہیں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ، کیونکہ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا جس میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم بھی دیا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ جو کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے لیے کہا تھا، پھر اس کو نفل قرار دے دیا گیا، کیونکہ ہمیں مسلمانوں کو رمضان کے روزے مل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے بھی ہی وفات پا چکے۔ تو عاشورہ کا روزہ جو ہے 10 محرم کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا 9 محرم کا رکھوں گا اگر میں زندہ رہا تو، اس لیے 9 محرم کا روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، چونکہ یہ ہے تو نفلی روزہ لیکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہمیں رکھنا چاہیے۔